السلام علیکم ناظرین، ویلنگ ویز لاہور سے میں ہوں ندیم نور، اور ہم آپ کے پاس ویٹ مینجمنٹ سولوشنز اور ایٹنگ سے متعلق پروگرام لے کے آتے ہیں۔ اس میں ہم سائیکالوجی آف ایٹنگ پر بات کرتے ہیں، ایٹنگ ہیبٹس ہمارے الٹیمیٹ ویٹ پلانز یا ویٹ گولز کو کیسے امپیکٹ کرتی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ تمام اس سے متعلقہ امور پر بھی گفتگو رہتی ہے۔ اور میرے ساتھ پہلے کی طرح ہمارے پینلسٹ ہیں، ٹیم ممبرز ہیں، مس آمنہ نواز اور مس حفصہ۔ آپ دونوں کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور ریگولرلی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں اپنی لرننگ اور وزڈم کو شیئر کرتے ہیں۔ مس آمنہ، مس حفصہ، ویلکم ٹو دی شو ونس اگین۔ ہم نے لاسٹ ٹائم وائٹل بیہیویئرس پر بات کی تھی، یعنی ایسے رویے جو آن دا فیس آف اٹ تو ایسے دکھتے ہیں جیسے ان سے کوئی بڑا فرق شاید نہ پڑے، لیکن ان کے امپلائی کرنے سے بہت سے ایریاز پر امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے اور اوور آل ریزلٹس ان کی وجہ سے گارنٹی ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں وقت کی کمی کی وجہ سے پروگرام ادھورا رہ گیا، گو کہ آج بھی وقت کوئی زیادہ نہیں ہے۔ پی ایس ایل کی وجہ سے لاہور میں ٹریفک کا نظام بالکل ہی درم برم ہے، میں لیٹ ہو گیا ہوں اپنے مقررہ وقت سے۔ ہم بات کر رہے تھے وائٹل بیہیویئرس پر۔ تھوڑے سے ریکیپ کے بعد ہمیں یہ بتائیے کہ کیا وائٹل بیہیویئرس کا ہماری سائیکالوجی پر بھی کوئی امپیکٹ ہوتا ہے؟ کیا ہمیں اس سے کچھ کانشیس یا انکانشیس سپورٹ ملتی ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ وائٹل بیہیویئرس کی میں ایگزامپل دوں گی، جیسے لیور ہوتا ہے، وہ آپ اس پہ زیادہ فورس نہیں اس پہ لگانی پڑتی، آپ کو ایک بٹن پریس کرنا پڑتا ہے یا اس کو پش کرنا پڑتا ہے، پل کرنا پڑتا ہے، اور بہت کوئی بڑا کام ہو جاتا ہے، بہت سے بوجھ ہم جیسے اٹھانے کے لیے لوگ یعنی کم ایفرٹ سے زیادہ فائدہ۔ جی، سو وائٹل بیہیویئرز بھی کوئی بھی کام کرنے، کوئی بھی عادت اگر اپنانی ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں کچھ ایسے وائٹل بیہیویئر سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں کوئی بہت زیادہ محنت نہ ہو، لیکن وہ اسمارٹ ایسی چوائسیز ہوں جو اگر ہم کریں، یعنی کوئی ہارڈ ورک نہ کریں لیکن کچھ اسمارٹ چوائسیز اگر ہم لیں تو کم انرجی خرچ کرتے ہوئے ہم اپنے ریزلٹس تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور وائٹل بیہیویئرز ایکچولی گول نہیں ہے، یہ گول تک پہنچنے کے لیے کچھ ایفرٹس ہیں جو ہمیں کرنی ہوتی ہیں۔ سو ان کو ہمیں فائنل گول نہیں سمجھنا، لیکن یہ آپ کو آپ کے جو بھی آپ نے گول سیٹ کیا ہوتا ہے اپنے وزن کم کرنے کے لیے، اس تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور ہم نے کچھ وائٹل بیہیویئرز کی لاسٹ ٹائم بات کی تھی، اسی سے آگے ہم کنٹینیو بھی کریں کہ کون سے ایسے عادتیں ہیں، سنہری رویے ہیں جو اگر ہم اپنائیں اپنی روزمرہ کی روٹین میں تو ہم اپنے وزن کم کرنے کے گول کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اور یہ بیہیویئرز کبھی کبھی نہیں بلکہ یہ روزمرہ کرنے والے بیہیویئرز ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کبھی ہم کریں اور کبھی ہم اس کو چھوڑ دیں۔ سو کچھ بیہیویئرس پہ ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی، کچھ رویوں پہ ہم آج بات کریں گے۔ جیسے ایک وائٹل بیہیویئر ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے اگر ہم وزن کم کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ ہم اپنے برتنوں کے سائز کو، جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کو ہم چھوٹا کر لیں۔ یعنی یوزلی لوگ جب چاول کھاتے ہیں تو اس کے لیے بڑی والی پلیٹ یوز کرتے ہیں، چمچ بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور نیچرلی جب ہم کسی بڑی پلیٹ میں اگر تھوڑے سے چاول اس میں ڈالیں گے تو برین کو یہ میسج آئے گا کہ ابھی زیادہ نہیں کھایا، تھوڑا سا کھایا، اور اس کو بھرنے جب وہ ہمارا بھریں گے برین غالباً ہماری جو چوئنگ کی فریکوینسی ہے اور الٹیمیٹ کاؤنٹ ہے چوئنگ کا، اور کتنی مرتبہ ہم نے کوئی بائٹ لیا ہے، اس سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ہم چمچ میں بڑے بڑے پیک کر کے چاولوں کو یا کسی بھی فوڈ سٹف کو کھا لیں۔ اور آپ کی یہ بات ایسے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ چاول ہمارے یہاں بھی کھائے جاتے ہیں اور دنیا میں اور جگہوں پر بھی، لیکن جیسے چائنیز کوزین میں چاولوں کو کھانے کے لیے چاپ سٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جی، اس میں ایک وقت میں زیادہ چاول آ ہی نہیں سکتے، نمبر ون۔ دنیا کے دوسرے حصوں میں چاول فوک یا کانٹے سے کھائے جاتے ہیں، جس میں چاول بھرے ہی نہیں جا سکتے زیادہ، وہ کچھ نہ کچھ نیچے بھی گریں گے اور ایک حد سے زیادہ اس پہ آئیں گے بھی نہیں۔ جی، اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ ہمارا برین فریکوینسی آف چوئنگ اور ڈیوریشن اور نمبر آف بائٹس اس سے زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ پھر اگر اس پہ لوڈ کرتے جائیں تو اس سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا سٹائٹی پر۔ جی بالکل، اور ہمیشہ جب وزن کم کرنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو کچھ ایسے
طریقے بھی بتائے جاتے ہیں کہ جس سے یہ فیلنگ نہ آئے کہ ہم کوئی بہت ہی کوئی محنت کر رہے ہیں, کوئی بہت ہی کوئی مشکل کام کر رہے ہیں. تو اس میں سے ایک آسانی کے لیے ایک یہ وائٹل بیہیویئر بتایا جاتا ہے کہ اپنے جو برتنوں کے سائز ہے اس کو چھوٹا کر دیں. اور جیسے میں نے بتایا کہ چاولوں کی پلیٹ ہے تو لوگ بہت بڑی استعمال کرتے ہیں, تو اس کو چھوٹا کریں. بول سائز چھوٹے ہونے کی ضرورت ہے. اور اس کا کافی ہماری سائیکی پہ اس طرح سے بھی اثر پڑتا ہے کہ کئی دفعہ کچھ لوگ آنکھوں سے بھی کھاتے ہیں, یعنی بہت سارے لوگ دیکھ کر کھاتے ہیں آنکھوں سے کہ بھری ہوئی چیز ہے یہ نہیں, لیکن کم پلیٹ, چھوٹی پلیٹ ہو اور اس میں اگر آپ کم بھی ڈالیں گے تو وہ بھری بھری وہ آپ کو لگے گی کہ بھری ہوئی پلیٹ ہے. اور یوزلی لوگ 1 سرونگ ہی پریفر کرتے ہیں کہ ایک ہی سرونگ ہم نے کھانی ہے. تو اگر وہ بڑی پلیٹ میں اگر ایک ہی دفعہ کھائیں گے تو وہ زیادہ کھائیں گے, لیکن اگر سرونگ ایک رکھیں اور اپنے جو برتن ہے اس کا سائز چھوٹا کرنے, تو اس سے کیلریز اگر پہلے سے 20% بھی کم ہو جاتی ہیں کچھ کیلری انٹیک, تو اس کا بھی بہت فرق پڑتا ہے آپ کے وزن کو کم کرنے میں. اور ہم آگے چل کر مزید ڈیٹیل میں بھی ان برتنوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیسے ہم ویژولی اپنے کھانے کو اگر تھوڑا منوور کر لیں, چینج کر لیں تو کم کیلریز جائیں گی, لیکن ہمیں لگے گا کہ ہم پراپر ہی کھا رہے ہیں, کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اس سے. سامنا جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لوگ آنکھوں سے کھاتے ہیں اور وہ چھوٹی پلیٹ کھا لیا کریں, تو ان کی آنکھیں تو شاید تسلی نہ ملے پلیٹ چھوٹی دیکھ کر, تو ان کا کیا کیا جائے؟ اچھا, ایکچولی غالباً میں سامنا کا چھوٹی پلیٹ سے مراد چھوٹی پلیٹ نہیں تھی. مجھے بھی چونکہ کھانے کے ساتھ چیلنج کا سامنا ہوتا ہے, تو شروع میں ان کی بات سن کے بھی مجھے لگا جیسے اگر پلیٹ اسٹینڈرڈ سائز یہ ہے تو اتنی سی نہیں, اس میں آپ نے تھوڑا سا ہی منور کرنا ہے. جیسے ایک اسٹڈی کو پڑھنے کا مجھے موقع ملا کہ 10 انچ کی ڈنر پلیٹ یا 13 انچز کی ڈنر پلیٹ میں اگر کوئی کھانا کھاتا ہے تو سائز میں زیادہ فرق کو ویژولی جج نہیں کر سکتا 10 اور 12 انچز کو. جی جی, جب تک ریفرنس یا دوسری پلیٹ ساتھ نہ پڑی ہو, انسان کو یہی لگے گا کہ مور اور لیس وہی ہے. پر پیٹ بھر جانے کی کیفیت بھی ہو جائے تب بھی دونوں طرح کی پلیٹس یوز کرنے کے بعد کیلری انٹیک میں 18-19% کا فرق تھا. 18-19% کا فرق بہت بڑا فرق ہے. 18-19% کے فرق کا مطلب یہ ہے کہ اگر صرف ایک میل میں, صرف ایک کھانے میں یہ ٹیکنیک یوز کی جائے تو صرف ایک ہفتے کے اندر آپ تقریباً 2 میلز, 2 کھانے کم کھا چکے ہوں گے. اچھا, اب آپ نے 2 کھانے کم کھانے کا اہتمام ایسے کر لیا کہ آپ نے کوئی کھانا نہیں چھوڑا, آپ بھوکے بھی نہیں رہے, اور آپ کو کسی زحمت اور تکلیف سے بھی نہیں گزرنا پڑا, ایفرٹلیسلی یہ ہو گیا. تو چھوٹی پلیٹ سے مراد ہے کہ اگر آپ 1-2 انچ ہی سائز میں مینوور کر لیں تو اس سے بھی جو ڈے آن ڈے امپیکٹ جنریٹ ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا. میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ صرف روزانہ 100 کیلریز کم یا زیادہ کرنے سے سال میں 10 پاؤنڈ وزن پر فرق پڑ جاتا ہے. 10 پاؤنڈ وزن کم کرنا ایک مشکل کام ہے, لیکن 100 کیلریز کو اوپر نیچے کرنا کوئی خاص مشکل نہیں ہے. یعنی جو ہم کیجولی بسکٹ کھا جاتے ہیں 60-70 کیلریز تو اس میں ہوتی ہیں. ہم جو چائے پیتے ہیں اچھی خاصی کیلریز اس میں ہوتی ہیں. ہم جو منچنگ کرتے ہیں, ہم جو لیز کا ایک چھوٹا پیکٹ کھا جاتے ہیں 100 کیلریز تو اس میں ہوتی ہیں 10 روپے والے میں. تو 100 کیلریز سننے میں تو لگتا ہے کہ 100 ہیں, لیکن ویسے کھانے لگیں تو بندہ ایک ہی وقت میں تھوڑے سا کھانے کو ہی ہڑپ کر جاتا ہے. تو تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہی ان دا لانگ رن لمبے جو ہے وہ لانگ رن میں اچھے رزلٹس کو اچیو کیا جا سکتا ہے. اور ٹرک بھی یہی ہے, ایک وقت میں بہت زیادہ بوجھ اٹھانے سے بہتر ہے کہ تھوڑا تھوڑا روزانہ کرتے ہوئے ہم اپنے گول تک پہنچ جائیں. اور ایسا کرتے ہوئے ہمیں اس پروسیس کی اذیت سے بھی نہیں گزرنا پڑے گا. ہم اپنی روزمرہ زندگی کی باقی فرض اور کاموں کو بھی ایفرٹلیسلی کر سکیں گے. لیکن میں نے لوگوں کو ویٹ لاس کی جرنی میں ایسے بھی دیکھا ہے کہ وہ فاقوں سے گزرتے ہیں, اپنے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں, پروکاسٹینیٹ کرتے ہیں کیونکہ انہیں کچھ اذیت کا سامنا ہوتا ہے, موڈ خراب ہو جاتا ہے, تھکن ہوتی ہے, وڈرال ہوتے ہیں. یعنی
فوڈ کا بھی ہماری طبیعت پر جو نشے جیسا ایک امپیکٹ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ذرا سکون سا یا تسلی سی یا چین سا آ جاتا ہے، تو وہ جب چھوڑا جائے، جو کہ بالکل ایڈوائز نہیں ہے، جو کہ اگر چھوڑا جائے تو پھر اس کی کمی کی وجہ سے تکلیف اور زحمت ہوگی. اچھا، میں اس طرح کرتی تھی کہ جب مجھے بہت زیادہ کریونگ ہوتی تھی تو انسٹاگرام پہ فوڈ سیکشن میں کھانا دیکھتی رہتی تھی، اور یہ چیز بہت زیادہ خراب کرتی ہے. 3-4 دن تو سکون سے گزریں گے، اس کے بعد آپ وہ کھانا کھا لیتے ہو جا کے. ہم کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ اور مس آمنہ کے ساتھ اس موضوع پر بھی بات کرنا چاہیں گے کہ کئی دفعہ کریونگ یا وہ جو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے، ہمیں اندر سے ہی طلب امڑ کے آ رہی ہوتی ہے، اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کئی ایسے طریقے یوز کرتے ہیں جو ہمارے خیال میں ہمیں کریونگ سے جان چھڑا دیں گے ہماری، لیکن وہ کم ہونے کی بجائے ہماری کریونگ الٹا بڑھ جاتی ہے. ٹریگرز ہوتے ہیں ہمارے ماحول میں جس کی وجہ سے طلب بڑھتی ہے. جیسے کہ لوگ کہتے ہیں چلو کھانا نہیں تو ایسی ریسیپیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چلو وہ دیکھ لوں، اور اس سے کریونگز ایکچولی بڑھتی ہیں. اور جتنے بھی یہ ریسٹورینٹس ہوتے ہیں وہ اس ٹرک کو یوز کرتے ہیں کہ بڑے بڑے بل بورڈز جگہ جگہ لگا دیتے ہیں، اور اس میں برگرز اور پیزا کی پکچرز ہوتی ہیں جس سے لوگوں کی کریونگز بڑھتی ہیں. اور ابھی جیسے غیر محسوس طریقے سے وزن کم کرنے کی بات ہو رہی تھی، تو سجیسٹ یہی کیا جاتا ہے کہ جو بیسٹ ویٹ لاس پروگرام ہے وہ یہی ہے کہ جس میں آپ کو محسوس نہ ہو کہ آپ کسی ڈائٹ پہ ہیں. یعنی بیسٹ ڈائٹنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈائٹنگ ہوتی ہے جس میں آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں. اور آپ نے جیسے بتایا کہ صرف 100 کیلوریز ہی اگر کوئی کم کرے اپنے ٹوٹل ڈیلی فوڈ انٹیک میں تو پورے ایک سال میں اس کے 10 پاؤنڈز کم ہوتے ہیں. تو ویسے اگر کسی نے جیسے اگر ہفتے میں ایک پاؤنڈ کم کرنا ہے یا مہینے میں کسی نے 2 kg کم کرنا ہے، تو اس حوالے سے جو بیسٹ ایڈوائز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی ڈیلی جو آپ کی کیلری انٹیک ہے اس میں صرف ٹوٹل 500 کیلری کا آپ کو ڈیفیسٹ پیدا کرنا ہے. چاہے وہ آدھا آپ کھانے کو کم کر کے کر لیں اور آدھا آپ ایکسرسائز کے تھرو کر لیں کیلری کو برن کر کے، لیکن 500 کیلریز کا ڈیفیسٹ اگر کوئی ٹوٹل اپنی ڈائٹ میں رکھتا ہے تو وہ بڑے غیر محسوس طریقے سے اپنے وزن کو کم کر سکتے ہیں. ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ برتنوں کے سائز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ ہم پورا ایک آگے چل کر دوبارہ سے ایک پروگرام کر رہے ہیں. اس میں آلریڈی ہم نے ایک پروگرام کیا بھی ہوا ہے کہ کیسے ہم صرف اس کی پلیسمنٹ یا برتنوں کے سائز کو بڑا چھوٹا والیوم آف دی یوٹینسلز، جی کیسے ہمیں فیلنگ آ سکتی ہے کہ ہم نے پراپر کھایا ہے، لیکن وہ کچھ کیلوریز اس میں سے کم ہوتی ہیں. کچھ پرسنٹیج بھی اگر کم ہو تو وہ آپ کے ویٹ لاس پروگرام میں ہیلپ کرتا ہے آپ کو. اسی طرح سے ایک اور بڑا اہم وائٹل بیہیویئر ہے، اور وہ جس کو بہت سے لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ ناشتہ اسکپ نہ کریں. یعنی یہ ایک بہت ہی بڑا سنہری رویہ اس کو سمجھا جاتا ہے. اور جب بھی لوگ وزن کم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو سب سے جو وشیس بیہیویئر وہ اپناتے ہیں وہ یہ اپناتے ہیں کہ کمپرومائز کرتے ہیں ناشتے پہ. وہ یعنی ناشتہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. سب سے پہلے وہ یہی کرتے ہیں کہ ناشتہ اسکپ کر دیتے ہیں. اور اچھا، یہ بھی ایک بہت بڑا مت ہے جو لوگ سمجھتے ہیں. یہ کہاوت کہی جاتی ہے کہ جی کھائیں آپ بادشاہوں کی طرح، اور اس طرح کی جو بات چیت کی جاتی ہے تو لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہوں کی طرح کھانے کا مطلب ہے کہ کوئی نہاریاں، کوئی پائے، کوئی حلوہ پوری کھائیں. یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ناشتہ ہونا چاہیے تو پھر یا تو وہ بہت ہی کوئی بادشاہوں والا ہونا چاہیے، سے مراد ہے کہ کوئی بالکل کوئی دسترخوان بھرا ہوا ہونا چاہیے. لیکن غذائیت کی پوائنٹ آف ویو سے میں بات کروں گی کہ اس میں غذائیت بہت ہونی چاہیے. جیسے پریفریبلی یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ ناشتے میں آپ وہ ڈائٹ لیں جو کہ جس میں فائبر ہو زیادہ اور جس میں پروٹین زیادہ ہو. یعنی کیونکہ فائبر اور پروٹین کو یہ سلولی ڈائجسٹ ہوتے ہیں اور آپ کو سارا دن مل جاتا ہے اس میں. اور وہ جو بھوک کا رجحان ہے کہ بار بار بھوک لگتی ہے، تو یہ ان میں یہ سیچیبل بھی ہوتا ہے کافی زیادہ، تو آپ کو کافی دیر تک یہ بھوکا فیلنگ نہیں دیتے. لیکن لوگ زیادہ تر یہ جو نہاریاں یا صبح صبح جو پائے اور اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں یہ تو بوجھل کر دیتے ہیں، اور یہ تھوڑی دیر میں کریونگز بلکہ آپ کی زیادہ آپ کی بڑھا دیتے ہیں. پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ناشتہ یا تو ہم اسکپ کر دیں بالکل، اور رات کو پھر وہ ایسے کھانے پریفر کر رہے ہوتے ہیں جو کہ پوری رات پھر وہ ڈائجسٹ ہونے میں بھی کافی مشکلات ان کو ہوتی ہیں اور یہ کریونگز بھی بڑھاتے ہیں. یہ ناشتے کے بارے میں جو بہت ساری میتھس ہیں کہ اس میں علیحدہ سے پروگرام بھی کریں گے کہ بریک فاسٹ ریلیٹڈ بڑی میتھس لوگوں میں پائی جاتی ہیں.
کہ یا تو بالکل آپ نے وزن کم کرنا ہے تو آپ ناشتہ کچھ نہ کریں, اور پھر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرنا ہے, اور بادشاہوں کی طرح ناشتے کا مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی لاہوری ناشتے ہوتے ہیں یعنی لوٹ ڈال دیں کہ وہ پھر ہیوی کر لیں اور اس کے بعد پھر بے شک سارا دن بھوکے رہے. تو پریفر یہ کرنا چاہیے کہ ناشتے میں وہ چیزیں جس میں پروٹین زیادہ ہو, جیسے انڈا ہے, جیسے دودھ ہے, ایون بینز ہو گئے, یہ کڈنی بینز ہو گئے, یہ بہت ہی صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں, یا فائبر ہو گیا جو فروٹس میں ہوتا ہے, سبزیوں میں ہوتا ہے, سیلڈز میں ہوتا ہے, یہ پریفریبلی ہمیں ناشتے میں زیادہ رکھنے چاہیے. سو ایک سنہری رویہ اسکپ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اس ٹائم موٹیویشن بہت ہائی ہوتی ہے کہ ڈائٹ کرنی, اور صبح جاگنے کے بعد ذرا بندہ فریش ہوتا ہے نا, وہ تھکن دور ہوئی ہوتی ہے, اور شام تک کافی حالات خراب چیٹ ہوتا ہے. اور زیادہ تر لوگ پھر جو لوگ بھی یہ فالو کرتے ہیں تو شام کو ہمیشہ ان کی جو کھانے کی چوائسیز ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. شام کو ان کو ایک یہ بھی فیلنگ آتی ہے کہ سارا دن آج میں نے نہیں کچھ کھایا تو اب رات کو تو بنتا ہے, اور اب میں تھوڑا سا رات کو کھا بھی لوں گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ میں نے صبح سے بھوکا ہوں. اور رات کو پھر اکثر پیزا یا برگر یا شاورما یہ چیزوں پہ پھر وہ پریفر کرتے ہیں, یا آئس کریمز یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی میٹھی چیزیں پریفر کی جاتی ہیں. تو یہ پورے کے پورا سارے وشیس بیہیویئرز ہیں, یعنی یہ طریقے ہیں موٹا ہونے کے ایکچولی جو لوگ اپناتے ہیں. اچھا, پھر ایک وائٹل بیہیویئر یہ ہے کہ یہ جو ہم فوری جو اپنی کریونگز پہ عمل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ادھر دل چاہا اور ادھر فوراً ابھی کھانا ہے, تو اگر تو کوئی اپنے لائف سٹائل میں یہ عادت اپنا لے کہ مجھے تھوڑا ڈیلے کرنا ہے, کہ اگر دل کر رہا ہے کچھ بھی کھانے کو منگوانے کو تو کم از کم کچھ ڈیلے, اس میں کچھ منٹس کا ڈیلے ضرور ہو, جسے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن بھی کہتے ہیں, کہ یہ جو فوراً ہمارا دل کرتا ہے کہ ابھی دل چاہ رہے ہیں اور ابھی کھانا منگواتے ہیں, آرڈر کر دیتے ہیں یا کہیں چلے جاتے ہیں. تو اگر کوئی یہ اپنا لے عادت کہ جب بھی کھانے پینے کا دل کرا ہو تو کچھ وقفہ اس میں ضرور دینا ہے, کیونکہ موسٹلی یہ جو اچانک سے ہمارے دل کر رہے ہوتے ہیں کھانے کو تو وہ ہماری کریونگز ہوتی ہیں, اور کریونگز کو دیر پا نہیں رہتی ہیں. جو کھانے کی طلب ہو رہی ہوتی ہے اور جا کے ابھی کھانا ہے جا کے, وہ دیر پا نہیں ہوتی ہیں, اور وہ کریونگز زیادہ تر ایسی چیزوں کی ہو رہی ہوتی ہیں جو انہیلدی ہیں. ہم نے جب اپنے پروگرامس میں بات کی تھی فوڈ ایڈکشن سے ریلیٹڈ, تو ہم نے بات کی تھی کہ کبھی کسی کو کھیرا کھانے کی ایڈکشن نہیں ہوگی, کبھی کسی کو سیب کھانے, کوئی سیب پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوگا کہ سیب نہیں ملے گا تو موڈ خراب رہے گا, لیکن لوگوں کو چاکلیٹس کی یا کولڈ ڈرنکس کی یا بہت زیادہ میٹھے کھانے کی اس پہ ان کے ڈپینڈنس ہو جاتی ہے, بلکہ موڈ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور ان کا لگتا ہے کہ جی کچھ میٹھا کھا لوں, کوئی کپ کیک کھا لوں تو موڈ ٹھیک ہو جائے گا. سو کریونگز بھی زیادہ تر اس طرح کی چیزوں کی زیادہ ہوتی ہے, بیکاز آپ کے جو ڈوپامین سینٹر ہے, جو ریوارڈ سینٹر ہے, وہ کچھ چیزیں اس طرح کی کچھ ایڈکٹیو فوڈ آئٹمس کو مس کر رہا ہوتا ہے, اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب مجھے سیٹسفائی کرو. سو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی اگر کوئی ٹیکنیک یہ اپنی زندگی میں جنرلی اپنا لے کہ فوراً ہی اٹھ کے نہیں بیٹھ کے تو کھانے چل پڑنا, کم از کم اس کو کچھ بائی ڈیزائن چلنے کی ضرورت ہے اپنے کھانے پینے کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو. ہم نے لاسٹ ٹائم تھوڑی ایکسرسائز کی بھی بات کی تھی کہ اس کو بھی روٹین میں شامل کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اگر کوئی یہ عادت اپنا لے کہ چلنے پھرنے کے بہانے ڈھونڈے, یعنی لائف سٹائل میں یہ جو سستیاں ہیں ہماری کہ اگر نیچے بھی کوئی نیچے والے فلور میں کوئی بیٹھا ہے تو اس کو بھی اوپر سے بیٹھ کے تو فون کرنا ہے. آپ تو نیچے سے اوپر کے فلور کی بات کر رہے ہیں, میں نے تو لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر انہیں پرلے صوفے سے ریموٹ کنٹرول بھی چاہیے تو وہ اس کے لیے بھی کسی دوسرے انسان کا انتظار کرتے ہیں. اور جب آپ نے ایکسرسائز کی بات کی تو اس سے مراد تو ہر طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے نا, کیونکہ عام طور پر ایکسرسائز سے مراد کوئی بہت مشکل قسم کی ایکٹیویٹی سچ ایز جم جانا اور جسمانی مزدوریاں کرنا عام طور پہ سمجھا جاتا ہے. حالانکہ ایکسرسائز سے مراد کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو ہمارے سسٹم اور ہمارے جسم پر کم سے کم ڈسٹرکٹیو ایفیکٹ ڈالے, نہ ہمارے پٹھے زخمی ہوں, نہ ہمارے گھٹنے خراب ہوں, نہ ہمیں ڈی ہائیڈریشن ہو, اور نہ ہی کچھ دیر میں ہمارا لڑنے جھگڑنے کا دل چاہے. ہمیں اپنے مسلز فلیکس کرنے کے بعد یہ نہ لگے کہ اب میں کسی سے بھی لڑ سکتا ہوں. گو کہ ریزسٹنس ٹریننگ ایکسرسائز کا حصہ ہے, پر اس میں بھی کم ویٹس کے ساتھ. یہیں پر میں سامنا مجھے ایک بریک کی طرف اس لیے جانا پڑے گا, بلکہ پروگرام کو ریپ اپ بھی کرنا پڑے گا, کہ
کیونکہ جو ہمارے سینئر پروڈیوسر ہیں سلمان خان صاحب وہ تشریف لے آئے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ نیکسٹ پروگرام ہمارا اس کو فٹ ان کرنے کے لیے ہمیں یہیں پر ریپ اپ کرنا پڑے گا، اور ہم اپنے وائٹل بیہیویئرس کے پروگرام کو نیکسٹ سیگمنٹ میں بھی ایکسرسائز سے ہی جاری رکھیں گے. ہمیں اپنے ویورز کے کامنٹس اور سوالوں کا انتظار بھی رہے گا اور ہم ان کو پرومپٹلی ایڈریس کریں گے. آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ وینسڈے کو ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں.